يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم خبتت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين جو لوگو آمنوا ایمان لائے لا تتخذوا نہ بناؤ اليہود یہود والنصارى اور نصارى اولیاء دوست بعضهم ان میں سے بعض اولیاء دوست بعض ان بعض دوسرے ومن اور جو یتولہم ان سے دوستی رکھے گا منکم تم میں سے فإنہ تو بے شک وہ منہم ان سے ان بے شک اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم لوگ الظالمین ظالم اے ایمان والو مت بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے، اور جو کوئی تم میں سے دوستی کرے ان سے تو وہ انہی میں ہے، اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، قریب کو بھی، ناصر اور مددگار کو بھی۔ غرض یہ ہے کہ یہود نصارہ بلکہ تمام کفار سے، جیسا کہ سورۃ النساء میں تصریح کی گئی ہے، مسلمان دوستانہ تعلقات قائم نہ کریں۔ اس موقع پر یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ موالات، مروت، حسن سلوک، مصالحت، رواداری اور عدل و انصاف یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں۔ اہل اسلام اگر مصلحت سمجھیں تو ہر کافر سے صلح اور عہد و پیمان مشروع طریقے پر کر سکتے ہیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سورۃ نمبر 8 سورۃ الانفال آیت نمبر 61۔ عدل و انصاف کا حکم جیسا کہ گزشتہ آیات سے معلوم ہو چکا مسلم و کافر ہر فرد بشر کے حق میں ہے۔ مروت اور حسن سلوک یا رواداری کا برتاؤ ان کفار کے ساتھ ہو سکتا ہے جو جماعت اسلام کے مقابلہ میں دشمنی اور اناط کا مظاہرہ نہ کریں، جیسا کہ سورہ ممتحنہ میں تصریح ہے۔ باقی موالات یعنی دوستانہ اعتماد اور برادرانہ مناصرت و معاونت تو کسی مسلمان کا حق نہیں کہ یہ تعلق کسی غیر مسلم سے قائم کرے، البتہ سوری موالات جو الا ان تتقوا منہم تقاتن سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 28 کے تحت میں داخل ہو، اور عام تعاون جس کا اسلام اور مسلمانوں کی پوزیشن پر کوئی برا اثر نہ پڑے اس کی اجازت ہے۔ بعض غلط اس بارے میں جو غیر معمولی تشدید و تضییق منقول ہے اس کو میں صد ذرائع اور مزید احتیاط پر مبنی سمجھنا چاہیے، یعنی مذہبی فرقہ بندی اور اندرونی بغض و عداوت کے باوجود باہم ایک دوسرے سے دوستانہ تعلقات رکھتے
ہیں۔ یہودی کا نصرانی کا دوست بن سکتا ہے، اور جماعت اسلام کے مقابلے میں سب کفار ایک دوسرے کے دوست اور معاون بن جاتے ہیں۔ الکفر ملۃ واحدۃ یعنی انہی کے زمرے میں شامل ہے۔ یہ آیتیں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے باب میں نازل ہوئی تھیں۔ یہود سے اس کا بہت دوستانہ تھا۔ اس کا گمان یہ تھا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی افتاد پڑی اور پیغمبر علیہ السلام کی جماعت مغلوب ہو گئی تو یہود سے ہماری یہ دوستی کام آئے گی۔ اسی واقعہ کی طرف اگلی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو فی الحقیقت یہود کے ساتھ منافقین کی موالات کا اصلی منشا یہ تھا کہ یہود جماعت اسلام ہے، اس کے کفر میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ منافقین میں کچھ لوگ اور بھی تھے جنہوں نے جنگ احد میں لڑائی کا پانسا بدلا اور بدلا ہوا دیکھ کر کہنا شروع کیا تھا کہ ہم تو اب فلاں یہودی یا فلاں نصرانی سے دوستانہ گانٹھیں گے اور ضرورت پیش آنے پر انہی کا مذہب اختیار کر لیں گے۔ اس کماش کے لوگوں کی نسبت بھی وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 کا ظاہری مدلول اعلانیہ صادق ہے۔ رہے وہ مسلمان جو اس قسم کی نیت و منشا سے خالی ہو کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کریں، چونکہ ان کی نسبت بھی کبھی خطرہ رہتا ہے کہ وہ کفار کی حد سے زیادہ ہم نشینی اور اختلاط سے متاثر ہو کر رفتہ رفتہ انہی کا مذہب اختیار کر لیں، یا کم از کم اور رسوم شعائر کفر اور رسوم شرکیہ سے کارہ اور نفور نہ رہیں۔ اس اعتبار سے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ کا اطلاق ان کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث المرامیا میں من احب نے اس مضمون کی طرف توجہ دلائی ہے، یعنی جو لوگ کہ دشمنان اسلام سے موالات کر کے خود اپنی جان پر اور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اور جماعت اسلام کے مغلوب و مقہور ہونے کا انتظار کرتے ہیں، ایسی بدبختی معاند اور بعض قوم کی نسبت یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ بھی راہ ہدایت پر آ جائیں۔ مرض یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرۃ فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین۔ فترا پس تو دیکھے گا الذین وہ لوگ جو فی میں قلوبہم ان کے دل مرض روگ یسارعون دوڑتے ہیں فیہم ان میں ان کی طرف یقولون کہتے ہیں نخشی ہمیں ڈر ہے ان کے تصیبنا ہم پر نہ آ جائے دائرۃ گردش فعسى سو قریب ہے اللہ ان کے یأتی بالفتح لائے فتح او امرن یا کوئی کام یا کوئی من سے عندہ اپنے پاس فیصبحوا تو رہ جائیں علی پر ما جو اسروا وہ چھپاتے تھے فی میں انفسہم اپنے دل جمع نادمین پچھتانے والے۔ اب تو دیکھے گا ان کو جن کے دل میں بیماری ہے دوڑ کر ملتے ہیں، ان میں کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ نہ آ جائے ہم پر گردش زمانہ کی، سو قریب ہے کہ اللہ جلد ظاہر فرما دے فتح یا کوئی حکم اپنے پاس سے تو لگیں اپنے جی کی چھپی بات پر پچھتانے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں شک اور نفاق کی بیماری ہے، جن کو خدا کے وعدوں پر اعتماد اور مسلمانوں کی حقانیت پر یقین نہیں، اسی لیے دوڑ کر کافروں کے آغوش میں پناہ لینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے موہوم غلبہ کے وقت ثمرات فتح سے متمتع ہو سکیں، اور ان کے ذم میں جو گردشیں اور آفات جماعت اسلام پر آنے والی تھیں ان سے محفوظ رہیں۔ نخشی ان تصیبنا دائرۃ سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 52 کے یہی معنی ان کے دلوں میں مکنون تھے، لیکن یہی الفاظ نخشی ان تصیبنا دائرۃ سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 52 جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص مسلمانوں کے سامنے یہود سے دوستانہ رکھنے کی معذرت میں کہتے تھے تو گردش زمانہ کا یہ مطلب ظاہر کرتے کہ یہود ہمارے ساہوکار ہیں، ہم ان سے قرض و دام لے لیتے ہیں، اگر کوئی مصیبت حکات وغیرہ کی پڑی تو وہ ہمارے دوستانہ تعلقات کی وجہ سے آڑے وقت میں کام آ جائیں گے۔ انہی خیالات کا جواب آگے دیا گیا، یعنی وہ وقت نزدیک ہے کہ حق تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن فتوحات اور غلبہ عطا فرمائے، اور مکہ معظمہ میں بھی جو تمام عرب کا مسلم مرکز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحانہ داخل کرے، یا اس کے ماسوا اپنی قدرت اور حکم سے کچھ اور امور یا اس کے سوا بروکار لائے جنہیں دیکھ کر ان منافقین کی ساری باتیں توقعات کا خاتمہ ہو اور انہیں منکشف ہو جائے کہ دشمنان اسلام کے موالات کا نتیجہ دنیاوی ذلت و رسوائی اور اخروی عذاب علیم کے سوا کچھ نہیں۔ جب فضیحت و خسران کے یہ نتائج سامنے آ جائیں گے اس وقت بجز پچھتانے اور کف افسوس ملنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ الآن قد ندمت وما ينفع الندم، چنانچہ ایسا ہی ہوا اسلام کے عام غلبے اور فتح مکہ وغیرہ کو دیکھ کر تمام اعدائے اسلام کے حوصلے پست ہو لیے، بہت سے یہود مارے گئے، بہت سے جلا وطن ہوئے، منافقین کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، مسلمانوں کے سامنے صریح طور پر جھوٹے ثابت ہوئے، موالات یہود نے جو کوششیں کی تھیں
وہ کارت تو گئیں اور خسران دنیاوی اور ہلاکت ابدی کا توق گلے میں پڑا۔ اگلی آیت میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ ففم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے مومن هَؤُلَاءِ کیا یہ وہی ہے الَّذِينَ جو لوگ اقسموا قسمیں کھاتے تھے باللہ اللہ کی جہدہ پکی ایمان اپنی قسمیں انہم کہ وہ لمعکم تمہارے ساتھ حبطت اکارت گئے اعمال ان کے عمل فاصبحوا پس رہ گئے خاسرین نقصان اٹھانے والے۔ اور کہتے ہیں مسلمان کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں برباد گئے ان کے عمل پھر رہ گئے نقصان میں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے ایمان والے من جو یرتد پھرے گا منکم تم سے عن سے دینہ اپنا دین فسوف تو ان قریب یأتی اللہ لائے گا اللہ بقوم ایسی قوم یحبہم وہ انہیں محبوب رکھتا ویحبونہ اور وہ اسے محبوب رکھتے ہیں۔ اذلۃ نرم دل علی پر المؤمنین مومن جمع عزت زبردست علی پر الکافرین کافر جمع یجاہدون جہاد کرتے ہیں فی میں سبیل راستہ اللہ با اور لا یخافون نہیں ڈرتے لومۃ ملامت لائم کوئی ملامت کرنے والا ذالک یہ فضل اللہ یؤتی وہ دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے واللہ اور اللہ واسع وسعت والا علیم علم والا۔ اے ایمان والو جو کوئی تم میں پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ قریب لاوے گا ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں نرم دل ہیں مسلمانوں پر زبردست ہیں کافروں پر لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام سے۔ یہ فضل ہے اللہ کا دے گا جس کو چاہے اور اللہ کشائش والا ہے خبردار۔ اس آیت میں اسلام کی ابدی بقا اور حفاظت کے متعلق عظیم الشان پیشن گوئی کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں کفار کے موالات سے منع کیا گیا تھا۔ ممکن تھا کہ کوئی شخص یا قوم موالات کفار کی بدولت سریعاً اسلام سے پھر جائے جیسا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 میں تنبیہ کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے نہایت قوت اور صفائی سے آگاہ کر دیا کہ ایسے لوگ اسلام سے پھر کر کچھ اپنا ہی نقصان کریں گے، اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتے۔ حق تعالیٰ مرتدین کے بدلے میں یا ان کے مقابلے پر ایسی قوم لے آئے گا جن کو خدا کا عشق ہو اور خدا ان سے محبت کرے، وہ مسلمانوں پر شفیق و مہربان اور دشمنان اسلام کے مقابلے میں غالب اور زبردست ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی بقول اللہ و قوتی ہر قرن میں پوری ہوتی رہی ہے۔ ارتداد کا فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صدیق اکبر کے عہد میں پھیلا، کئی طرح کے مرتدین اسلام کے کھڑے ہو گئے، مگر صدیق اکبر کی ایمانی جرأت اور اعلیٰ تدبر اور مخلص مسلمانوں کی سرفروشانہ اور عاشقانہ خدمات اسلام نے اس آگ کو بجھایا اور سارے عرب کو متحد کر کے اثر نو اخلاص و ایمان کے راستے پر گامزن کر دیا۔ آج بھی ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ جب کبھی چند جاہل اور طامع افراد اسلام کے حلقے سے نکلنے لگتے ہیں تو ان سے زیادہ اور ان سے بہتر تعلیم یافتہ اور محقق مسلمانوں کو اسلامی فطری کشش سے اپنی طرف جذب کر لیتا ہے اور مرتدین کی سرکوبی کے لیے خدا ایسے وفادار اور جانصاف مسلمانوں کو کھڑا کر دیتا ہے جنہیں خدا کے راستے میں کسی کی ملامت اور تام تشنیع کی پرواہ نہیں ہوتی۔ انسان کی بڑی سعادت اور اس پر خدا کا بڑا فضل یہ ہے کہ وہ فتنہ کے وقت خود جادہ حق پر ثابت قدم رہ کر دوسروں کو ہلاکت سے بچانے کی فکر کرے۔ خدا جن بندوں کو چاہے اس سعادت کبریٰ اور فضل عظیم سے حصہ وافر عطا فرماتا ہے، اس کا فضل غیر محدود وہی خوب جانتا ہے کہ کون سا بندہ اس کا اہل اور مستحق ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ غیر محدود ہے۔ آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ انما اس کے سوا نہیں صرف ولیکم تمہارا رفیق اللہ و رسولہ اور اس کا رسول اور الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے الذین جو لوگ یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز ویؤتون اور دیتے ہیں الزکوٰۃ زکوٰۃ وہم اور وہ راکعون رکوع کرنے والے۔ تمہارا رفیق تو وہی اللہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایمان والے ہیں جو کہ قائم ہیں نماز پر اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔
آیتوں میں یہود و نصارہ کی موالات اور رفاقت کن سے ہونی چاہیے یہ بتایا۔ اب اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ ان کا رفیق اصلی خدا اور پیغمبر علیہ السلام اور مخلص مسلمانوں کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ من يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، ومن جو یتولا دوست رکھتے ہیں اللہ ورسولہ اور اس کا رسول اور الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے ایمان والے، فإن تو بے شک حزب اللہ کی جماعت ہم وہ الغالبون غالب جمع، اور جو کوئی دوست رکھے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو، تو اللہ کی جماعت وہی سب پر غالب ہے۔ کفار کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت عدد کو دیکھتے ہوئے ممکن تھا کہ کوئی ضعیف القلب اور ظاہر بین مسلمان اس تردد میں پڑ جاتا کہ تمام دنیا سے موالات منقطع کرنے اور چند مسلمانوں کی رفاقت پر اکتفا کر لینے کے بعد غالب ہونا تو درکنار کفار کے عملوں سے اپنی زندگی اور بقا کی حفاظت بھی دشوار ہے۔ ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے فرما دیا کہ مسلمانوں کی قلت اور ظاہری بے سر و سامانی پر نظر مت کرو، جس طرف خدا اور اس کا رسول اور سچے وفادار مسلمان ہوں گے وہی پلہ بھاری رہے گا۔ یہ آیتیں خصوصیت سے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں نازل ہوئی ہیں۔ یہود بنی قینقاع سے ان کے بہت زیادہ دوستانہ تعلقات تھے، مگر خدا اور رسول کی موالات اور مومنین کی رفاقت کے سامنے انہوں نے اپنے سب تعلقات منقطع کر دیے۔